بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 10th۔ بیٹا کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اچھا بیٹا، آپ کا درسی کتاب اردو کا ہم لوگ سبق پڑھ رہے تھے، کون سا بیٹا؟ نام دیو مالی۔ ویری گڈ۔ اچھا بیٹا، نام دیو مالی کا جو ہے آپ اب تک اب کسی تعارف کا محتاج نہیں آپ کے لیے۔ آپ نے نام دیو مالی کی پوری کہانی کو اسٹڈی کیا، بس لاسٹ اس کا ایک رہ گیا ہے ہمارے پاس پڑھنے والا، اس کا جو ایک حصہ ہے اس کو پڑھیں گے۔ آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نام دیو مالی ایک بہت اچھا مالی ہے، جسے بہت محبت ہے اپنے پودوں کے ساتھ، بہت محبت سے ان کو بچوں کی طرح پالتا ہے۔ اس کے لیے کوئی جو ہے معاوضہ نہیں چاہیے، وہ کسی معاوضے کا طالبگار نہیں ہے، وہ کسی جو ہے اپنے لیے کسی قسم کی جو ہے وہ اظہار نہیں کرتا کہ میری جو ہے وہ تعریف کی جائے، وہ بس اس کو اپنے پودوں سے پیار ہے۔ اس نے بہت پیارا ایک اپنا باغ جو ہے وہ تراشا ہوا ہے، اور وہ اس باغ کے لیے قحط سالی کے دنوں میں بھی جب پانی نہیں تھا میسر، پانی بہت دور سے جو ہے وہ ڈھو کے لاتا ہے اور اپنے پودوں کو سینچتا ہے۔ تو آگے آپ چلتے ہیں اس کی سٹوری کی طرف، جو کہ لاسٹ کی طرف ہے۔ وہ کوئی ایسی اس میں عادت نہیں تھی، نہ جھگڑا کرتا تھا، نہ شراب پیتا تھا۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی۔ یورش کا مطلب ہے حملہ کر دیا شہد کی مکھیوں نے۔ سب مالی بھاگ کر چھپ گئے۔ نام دیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر ہے، قضا موت۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ، مکھیوں کا غضبناک جھلڑ یعنی بہت خطرناک گول، ٹھیک ہے، یا اس کا جھنڈ اس غریب پر ٹوٹ پڑا۔ اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، دم دے دیا، وفات ہو گئی، اس کی موت ہو گئی اگر اسی میں جان دے دی۔ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا، مسکر المزاج یعنی با اخلاق، اس کے چہرے پر بشاشت یعنی خوشی اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا، غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط ان کی اوقات سے بڑھ کر مدد کرتا۔ کام سے عشق تھا، آخر کام کرتے کرتے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ گرمی ہو یا جاڑا، جاڑا سردی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں، میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، اس لیے اسے اپنے کام پر فخر و غرور نہ تھا کیونکہ اس کو اس چیز کی تھی نہیں کہ میری کوئی تعریف کرے، اس چیز کو نہ فخر تھا نہ غرور تھا، وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا۔ اسے کسی سے بیر نہ تھا، نہ جلاپا، بیر دشمنی، جلاپا جلنا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا، سب سے محبت کرتا، غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا، لیکن اسے یہ کبھی احساس نہ ہوا کہ وہ نیک کام کر رہا ہے۔ نیکی اسی وقت نیکی ہے جب تک آدمی کو نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا، نیکی نہیں رہتی۔ ایسے ہی ہے نا بیٹا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکی کی تو سب کو لگ جائے پتہ ہم نے نیکی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے، وہ بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجۂ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے، یعنی نیکی اور بڑائی ہے کہ ہم جو ہے اس صلاحیت کو درجۂ کمال تک پہنچا دیں۔ جو کام بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا ہے اس کو ہم نیکی اور بڑھ چڑھ کر کریں، درجۂ کمال تک، یعنی کہ جو ایسا کام ہو کہ سب لوگ دیکھتے رہ جائیں، تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش میں انسان بنتا ہے، پہنچنے ہی میں انسان بنتا ہے۔ یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے۔ کندن کیا ہوتا ہے؟ جی بیٹا، کندن ہوتا ہے خالص سونا۔ سونے کی کتنی جو ہے قدر و قیمت ہے، تو وہ انسان جو
نیکی کرتا ہے اور اس میں کوشش کرتا ہے وہ انسان درجہ کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، حساب کا دن کون سا دن ہے؟ ویری گڈ، حساب کا دن وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں مردوں کو زندہ کرے گا، پھر حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے، پڑتال ہوگی۔ خدا یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد تجھ میں وویت کی، استعداد صلاحیت، جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے بندے میں، ہر بندے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت جو ہے نا وہ پیدا کی ہے، ٹھیک ہے، وویت کی، عطا کی، عطائی، اسے کمال تک پہنچانے اور اسے کام لینے میں تو نے کیا کیا، خلق خدا کو اس سے کیا فیض پہنچا۔ اللہ نے دنیا کو، اپنی خلقت کو کس لیے بنایا؟ کہ وہ اللہ کا پیغام دنیا میں پھیلائے، اللہ کا فیض پہنچائے، اللہ کا فیض دنیا تک پہنچائے۔ اگر نیکی اور برائی کا یہ معیار رہے تو نام دیو مالی نیک بھی تھا، بڑا بھی تھا، ٹھیک ہے، تھا تو ذات کا ڈھیڑ، ایک نیچی ذات کی کو کہتے ہیں ڈھیڑ، پر اچھے اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا، ٹھیک ہے۔ چند ہم اثر تصانیف کا نام، جس میں سے ایک کہانی نام دیو مالی، مولوی عبدالحق کی ایک تصنیف ہے چند ہم اثر، اس میں انہوں نے چند ہم اثروں کے بارے میں مختلف سٹوریز لکھی ہیں، جس میں ایک سٹوری نام دیو مالی کی بھی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا، اس سبق کو اچھی طریقے سے دوبارہ سے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آج کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس کا خلاصہ لکھنا ہے کاپی کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کا خلاصہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔